اور آج تک زمانے کو پتہ نہیں چلا کہ قرآن میں جو سورہ آل عمران ہے یہ کس کی شان میں ہے؟ 3 عمران ہے، جناب موسیٰ کے والد عمران، جناب موسیٰ کی ایک بیٹی، پھر بیٹی کی ہاں کوئی اولاد نہیں، تو پھر نسل تو یہیں پر ختم ہو گئی، آل عمران تو یہاں پر ختم ہو گئی۔ جناب عیسیٰ کے نانا عمران، جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، نہ بیٹا نہ بیٹی، تو کس کی آل ہے جس کا فیض قیامت تک جلے گا؟ اس ذات کو عمران یعنی سرکار ابو طالب کہتے ہیں، اس ذات کو۔ شہر فیصل آباد کے ایک نامور نقیب ہیں جن کا نام خاور عظیم صاحب ہے، وہ اس انداز کے ساتھ الفاظ بنا کے پیش کرتے ہیں، اس انداز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ سننے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں۔ جب سننے والوں پر سحر طاری کر دیا، اب جو مرضی چاہیں عوام اہل سنت کو بیان کریں، ان کے ساتھ جس طرح مرضی کھلواڑ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک تفصیلی قسم کے شاہ کے پاس وہ گئے اور ان کی محفل کے اندر جو بلنڈر انہوں نے مارے ہیں اللہ کی پناہ ہے۔ 1400 سال سے قرآن کی تفسیر کرنے والے کسی بھی مفسر نے قرآن کی صورت کا یا قرآن کے ان الفاظ کا وہ معنی بیان نہیں کیا جو یہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ یہ جناب اپنی گفتگو کے اندر کہہ رہے تھے کہ زمانے کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا سورہ آل عمران قرآن میں کیوں آئی ہے، یعنی 1450 سال سے اکابرین امت جن میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں اور جلیل القدر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن وہ بھی آتے ہیں، دیگر اجلہ صحابہ کرام، پھر تابعین کے اندر جو علماء اور ائمہ ہیں، پھر تبع تابعین کے اندر پوری اکابرین امت کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا کہ آج تک قرآن کی اس صورت کا معنی کسی کو نہیں پتا چلا۔ پوری امت کے علماء مفسرین ایک طرف ہیں اور انہوں نے وہ معنی واقعی بیان نہیں کیا آج تک جو انہوں نے معنی بیان کر دیا۔ یہ فرما رہے عمران 3 ہے، نمبر 1 جناب موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے والد، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، نمبر 3 جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد۔ اب کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے ہاں ایک بیٹی ہوئی، آگے اولاد نہیں، لہٰذا آل عمران سے وہ مراد نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی تو پھر آل کیسے چلتی، لہٰذا آل عمران سے وہ بھی مراد نہیں ہے۔ تو آل نہ موسیٰ کی، آل نہ عیسیٰ کی، آل کس کی ہے جناب؟ اب آگے فرماتے ہیں جناب آل عمران سے مراد جناب ابو طالب ہے۔ میں یہاں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جناب ابو طالب کی شان بیان کرتے ہیں، آپ بیان کریں، آپ کا ایک اپنا موقف ہے، آپ کا ایک اپنا نظریہ اور عقیدہ ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن قرآن و حدیث سے غلط مفاہیم بیان کر کے عوام اہل سنت سے داد وصول کرنا، ہم اس بات کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں دے سکتے۔ صرف لفظوں کی بناوٹ یا 25-30 کسی کو القابات کے ساتھ نواز دینا، یہ فن آپ کو بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو الفاظ کی بناوٹ اور تصنع بڑے اچھے انداز سے آتی ہے تو آپ پورے زمانے کو جتنے بھی اکابرین ہیں سب کو ایک طرف رکھ دیں کہ زمانے کو تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا، اور ان کو جو پتہ چلا ہے انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو آگے اولاد ہی نہیں ہے، جب اولاد نہیں ہے تو آل عمران کا اطلاق ان پر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اتنا بڑا جہالت کا انہوں نے بمب چھوڑا ہے نا کہ جہالت بھی منہ چھپاتی پھر رہی ہے، کہہ رہے ہیں صرف آل جو ہے اولاد کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں مزید طویل اس پر گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک مثال دیتا ہوں اور قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کی آل کو شدید عذاب میں ڈال دو۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کی اولاد نہیں، عیسیٰ کی آگے اولاد نہیں، عیسیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، لہٰذا آل عمران کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا کیونکہ اولاد نہیں، یعنی ان کے نزدیک آل کا معنی صرف اولاد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں فرعون کی اولاد کتنی ہے؟ بتاؤ فرعون کے کتنے بیٹے ہیں؟ فرعون کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ فرعون کی اولاد ہی ثابت نہیں ہے، مگر اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے ادخلوا آل فرعون، فرعون کی آل کو شدید عذاب میں داخل کر دو۔ بھئی فرعون کے ہاں تو اولاد نہیں،
تو پھر آل فرعون کہنا یہ درست نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور بھائی بات یہ ہے آل کا مطلب صرف اولاد نہیں ہوتا، آل کا ایک معنی قوم بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ جو بلنڈر مار رہے ہیں نا کہ آل کا معنی اولاد ہوتا ہے، اولاد نہیں، آل جناب عمران کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے۔ تو آپ نقیب رہیں، یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے۔ جس کا جو کام ہے نا وہ کام کرے، اس کو سجتا ہے۔ آپ نقیب کے ساتھ ساتھ اگر شیخ القرآن اور جناب شیخ الحدیث و تفسیر بننا چاہیں گے نا تو پہلے علم آپ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اب آل عمران سے کون مراد ہے؟ میں اکثر تفاسیر جو میرے پاس موجود ہیں ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ وَأَمَّا آلُ فِرْعَوْنَ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بہرحال جو آل عمران ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، اب ان میں سے یعنی ان اقوال یا ان اختلاف یا ان علماء میں سے وہ بھی ہیں من قال جنہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ المراد بعمران ولد موسیٰ و ہارون، کہ عمران سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں۔ فیکون المراد من آل عمران موسیٰ و ہارون و اتباعہما من الانبیاء۔ آپ کہتے ہیں جناب موسیٰ مراد نہیں ہو سکتے، علماء مفسرین نے کیا کہا؟ فیکون المراد من آل عمران موسیٰ و ہارون، آل عمران سے مراد جناب موسیٰ اور جناب ہارون ہے۔ ومنہم من قال، اب یہ دوسرا جو علماء نے اس کے بارے میں قول ذکر کیا ہے، ومنہم من قال بل المراد عمران بن ماثان والد مریم، اور یہی جو دوسرا قول ہے یہ راجح قول ہے کہ اس آل عمران سے مراد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اب نقیب صاحب نے یہ جو معنی بیان کیا کہ آل عمران سے مراد جناب ابو طالب ہیں، تو یہ معنی علماء امت میں سے کسی عالم نے بیان نہیں کیا۔ یہ میرے سامنے روح البیان ہے، یہ روح البیان تفسیر کے اندر، یہ روح البیان کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے۔ اب اس کے اندر قرآن پاک کی اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر علامہ اسماعیل حقی کیا فرماتے ہیں، سنیے گا۔ فرمایا آل عمران وَهُوَ عیسیٰ وَأُمُّهُ مریم، آل عمران اس سے مراد وَهُوَ عیسیٰ وَأُمُّهُ مریم، آل عمران سے مراد حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم ہیں۔ آگے دیکھیے وکیلا، دوسرا قول جو کیا گیا آل عمران ہوا موسیٰ و ہارون علیہم السلام، یہ دوسرا قول ہے نا، آل عمران سے مراد جناب موسیٰ اور حضرت ہارون ہے۔ اب یہ جو معنی علماء تفسیر نے بیان کیا، اب کوئی بھی قرآن کی تفسیر اٹھا لے اس کے اندر یہی دو معنی بیان کیے گئے، نمبر 1 جناب عیسیٰ اور ان کی والدہ، نمبر 2 جناب موسیٰ اور حضرت ہارون۔ اب فرماتے ہیں والاول هو الازہر، جو پہلا معنی ہے نا یعنی حضرت عیسیٰ اور آپ کی والدہ، یہی معنی زیادہ ظاہر ہے۔ علماء مفسرین نے جو معنی بیان کی، اب کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، علماء نے یہی دو معنی بیان کیے اور آپ انہی دونوں معنوں کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک قابل غور بات وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ آل عمران سے پہلے سورہ بقرہ ہے۔ اب اس سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے۔ اب اس گائے کے تذکرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اب اسی طرح سورہ آل عمران کا نام سورہ آل عمران اس وجہ سے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، ان کا قصہ موجود ہے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کو سورہ آل عمران کہہ دیا گیا۔ اب یہ عربی تفسیر تو جناب کیا پڑھیں گے، یہ کاش اردو تفسیر جو ہے تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی ان کی ہی پڑھ لیتے۔ سورہ آل عمران کے بارے وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آپ نے سورہ آل عمران کے شروع کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں، صفحہ نمبر 235 ہے اور تفسیر نعیمی کی جلد نمبر 3 ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ کو آدم علیہ السلام کے قصے سے شروع کیا گیا جن کی نہ ماں تھی نہ باپ، اور اس سورت کو یعنی سورہ آل عمران کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے شروع کیا گیا جن کی والدہ تھی، والد نہ تھا، چونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے
اس لیے ان کا ذکر قرآن کی پہلی صورت میں آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے بعد آیا۔ نیز عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو محض اس لیے خدا کا بیٹا مانا کہ وہ بغیر باپ پیدا ہوئے، لہٰذا رب نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ اب اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اب جن کا قصہ ہے، سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ، نام سورہ بقرہ بن گیا، یہاں حضرت عیسیٰ کا ذکر موجود ہے، تو آپ کہتے ہیں اس سے مراد جناب عیسیٰ نہیں ہو سکتے۔ خدا کے بندو، یہ تفسیر نعیمی اردو کے اندر یار پڑھ لو، ایسے ایسے بلنڈر۔ اب عوام کہے گی جی آپ کیوں ہر ایک کے خلاف کلپ بنا دیتے ہو، ان سے پہلے پرسنل رابطہ کریں۔ میں کہا واہ جی واہ، وہ بلنڈر مارے عوام کے اندر بیٹھ کے تو وہ درست ہیں، ان کو کچھ نہ کہیں۔ تو میں صرف یہی عرض کروں گا کہ جس کا جو کام ہے نا، وہ کام وہ کرے، احسن انداز کے ساتھ کرے، اس کو وہی کام سجتا ہے۔ کسائی ہے نا، آپ کہیں کسائی بڑی اچھی چھری چلا لیتا ہے جناب، بڑی اچھے طریقے سے کھل اتار لیتا ہے، تو اس کو آپ ڈاکٹر کی جگہ پہ کہیں کسائی صاحب ذرا آپریشن کر دو، پھر جو نتیجہ آئے گا وہ آپ کے سب کے سامنے ہی آئے گا۔ اس لیے جس کا جو کام ہے وہ کرے، وہ اچھا لگتا ہے۔ اب مفسر قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے علماء نے جو باتیں لکھی ہیں، اب یہ الفوز الکبیر میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس کے علاوہ الاتقان۔ اب اس کتابیں یہ جو علماء نے لکھی ہیں کہ تفسیر کرنے کے لیے قرآن کی کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، اب میں ایک ایک بات اس سے بیان کروں تو یہ تو بہت زیادہ لمبی بات ہو جائے گی۔ مختصراً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ تفسیر کو، قرآن کی تفسیر جس نے کرنی ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلی بات عربی زبان کے اندر اس کے لیے مہارت ہونا یہ لازمی ہے۔ اب ان صاحب کو جو عربی کے اندر مہارت ہے، آل کا ترجمہ، صرف اولاد کرنا، وہ آپ سب نے سن لیا۔ پھر علم نحو کا جاننا یہ بھی ضروری ہے، زبر کی جگہ زیر لگا دی، زیر کی جگہ زبر لگا دی، معنی کب فاسد ہو سکتا ہے کب فاسد نہیں ہوگا جاننا ضروری ہے۔ علم صرف کا جاننا ضروری ہے، اور متشابہات کا علم جاننا یہ بھی ضروری ہے، ناسخ و منسوخ کا علم جاننا یہ بھی ضروری ہے، اور قرآن کے اندر اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت ہے تو علم بیان، علم بدیع، علم معانی، ان سب کا جاننا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے جائیں، غریب القرآن کی معرفت۔ اب غریب القرآن کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ خود ایک اصطلاح ہے۔ اب غریب القرآن، اس کی معرفت ضروری، اصول فقہ کا جاننا یہ بھی ضروری ہے، اسباب نزول کا علم ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور علم حدیث کا ہونا یہ بھی، یہ سب جتنے بھی علوم ہیں، شاہ محدث دہلوی، اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے سب لکھا ہے کہ ان علوم کا جاننا مفسر کے لیے ضروری ہے۔ اب جن کے پاس اتنے علوم تھے انہوں نے تو معنی بیان یہ نہیں کیا، اب جس کے پاس یہ سارے علوم نہیں ہیں وہ یہ معنی بیان کرنے۔ اور یاد رکھو، قرآن کی تفسیر جو بندہ اپنی طرف سے کرتا ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں بغیر علم کے کوئی بات کی، اپنی طرف سے توضیح کی، تشریح کی، تفسیر کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، معاذ اللہ۔ اچھا، اگر اس نے بات درست کر دی، جی قرآن کی تفسیر کر دی، درست کر دی بغیر علم کے، تو پھر تو اس نے درست کیا نہیں، پھر بھی اس نے درست نہیں کیا۔ سنیے کیا حکم ہے، من قال فی کتاب اللہ برأیہ فاصاب فقد اخطا، جس نے قرآن میں کوئی رائے قائم کی، کوئی معنی بیان کیے، برأیہ اپنی رائے کے ساتھ، فاصاب اور وہ رائے درست ہے، اب کیا اس نے درست کیا؟ فرمایا نہیں، فقد اخطا، تحقیق اس نے بھی خطا کی۔ تو بھائی بات یہ ہے، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کام کریں، ٹھیک ہے، آپ نے جناب ابو طالب کی شان بیان کرنی ہے تو آپ کریں، ہم آپ کو نہیں روکتے، مگر اس کی آڑ میں اگر آپ قرآن و حدیث کے اندر جو معنی بیان کیے گئے ہیں، قرآن کی آیت اور قرآن کی صورت کا آپ معنی بدلنا چاہیں گے اور وہ معنی بیان کریں گے جو اکابرین امت میں سے کسی ایک نے بھی معنی نہیں کیا، تو ہم چپ تو یقیناً نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم تو جو آپ نے بلنڈر مارے وہ تو عوام کے سامنے رکھیں گے، آپ عوام کے سامنے بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی یہ باتیں کریں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر آپ کہیں جناب نہیں، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، بس جو وہ کر رہے ہیں کرنے دیں، اتنی تو دین کی خدمات ہے۔ بھائی یہ کون سی دین کی خدمت ہے کہ قرآن و حدیث نے جس معنی کو بیان نہیں کیا، علماء نے جس قرآن کے معنی کو بیان ہی نہیں کیا، اب جو اپنی طرف سے وہ معنی بیان کرے گا تو پھر ہم نے جو پڑھا ہے ہم تو وہ عوام کو بتائیں گے۔ اور ہاں، اگر میری بات کوئی بھی ایک ایسی ہے جو قرآن و حدیث سے یا اکابرین امت سے مخالفت رکھتی ہے
تو آپ اس میں مجھے آگاہ کریں. اب یہ کہنا کریں آپ ضروری ہے آپ ہر معاملے میں ٹانگ اڑائیں. ہاں ہمارے لیے ضروری ہے جس کے پاس علم ہونا, فتنوں کا دور ہو اور طرح طرح سے جناب لوگ وار کریں نا جب سنیت پہ, تفضیلیت کی صورت میں, نیم رافضیت کی صورت میں, تو اس وقت ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنا علم ظاہر کریں. اگر نہیں ظاہر کریں گے اللہ کی بھی لعنت اور اللہ کی مخلوق کی بھی ہم پر لعنت ہوگی. اس لیے یہ ساری باتیں ہمارے لیے کرنا ضروری ہیں.